اولیاء متقیان روتے ہوئے خدمت رسول میں پہنچے اور کہا تھا یا رسول اللہ ابھی ابھی میری ماں کا انتقال ہو گیا. پیغمبر کا پہلا جملہ زبان پہ کیا آیا تھا؟ پہلا جملہ کہا علی تمہاری ماں کا انتقال نہیں ہوا، آج میری ماں کا انتقال ہوا. فاطمہ بنت اسد تمہاری ماں نہیں بلکہ تھا امی بعد امی، یہ میری ماں کے بعد میری ماں، یہ میری ماں ہے. اور جب جنازہ اٹھا تو پیغمبر پورے راستے فاطمہ بنت اسد کا قصیدہ پڑھتے ہوئے گئے، کیونکہ یہ جملے مجلسوں میں بہت آتے ہیں اس لیے میں اس کو دہرا نہیں رہا ہوں، لیکن بہت سرسری طور. ماں سے زیادہ مہربان تھی. جب ان کے گھر میں کھانے کو کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، شیب ابی طالب کے 3 سال، اپنے بچوں کو بھوکا رکھتی تھی، جو تھوڑی بہت غذا تھی وہ میرے لیے رکھتی تھی. جب خود پھٹے ہوئے کپڑے پہنتی تھی لیکن جو کپڑا آتا تھا میرے لیے اٹھا کے رکھ دیتی تھی، یہ محمد کو پہنانا. خود ان کے بچوں کے بالوں میں تیل نہیں ہوتا تھا لیکن ذرا سا تیل بھی مہیا ہو گئے تو میرے بالوں میں تیل ڈال کے اپنے ہاتھ سے کنگھی کرتی. یہ پیغمبر قصیدہ پڑھ رہے ہیں فاطمہ بنت اسد کے گھر سے لے کر جنت البقیع کے قبرستان تک. تمہاری ماں نہیں، میری ماں آج دنیا سے گئی. کہ پیغمبر نے 2 صحابیوں کو حکم دیا میری ماں کی قبر تم لوگ کھودو. دونوں ٹاپ کے صحابی، ابو ایوب انصاری اور زید بن حارثہ، جنہیں پیغمبر کا بیٹا قرار دیا جاتا تھا. اور جب قرآن نے کہا کہ نہیں پیغمبر میں ایڈاپٹڈ سن بیٹے نہیں ہوتے تب بھی زید کا بڑا ہائی اسٹیٹس تھا. ان دونوں سے کہا قبر تمہیں کھودنا. ایک اعزاز تھا. مثلا آپ کو بلا کے کہا جائے کہ بھائی امام معصوم کی قبر کھودنا ہے، آپ جا کے کھودیں تو یہ اعزاز ہے آپ کے لیے. آپ ایک نارمل گورکن نہیں ہے کہ ہم قبر کھود رہے ہیں. تو جناب فاطمہ بنت اسد کی قبر ان دوست انہوں نے قبر کھودی. اب یہ قبر تقریباً سمجھے 90% کھود گئی تھی، تھوڑی سی رہ گئی اور کھود جائے گی. پیغمبر نے دونوں کو بلا لیا، باہر آ جاؤ، باہر آ جاؤ. یا رسول اللہ ابھی تھوڑی سی باقی ہے قبر. مردے کو دفن کرنا اس کا ایک طریقہ ہے کہ کتنی اس کی گہرائی ہونی چاہیے. جو ہمارے یہاں جملہ مشہور ہے، میں اس کے اوپر بات نہیں کر رہا ہوں، کہ مشہور یہی ہے کہ اتنی گہرائی ہو کہ جب وہ منکر و نکیر آ کے اس سے قبر میں کہیں بیٹھو جواب دو تو یہ اس کا سر جو ہے قبر سے نہ ٹکرائے چھت سے. یہ ہے نہیں، یہ سمجھانے کے لیے کہا جاتا. جیسے پہلے ہمارے یہاں کہا جاتا تھا نا داڑھی کسے کہتے ہیں 40 قدم سے نظر آئے، یہ سمجھانے کے لیے. اسلام میں کوئی 40 قدم 40 قدم نہیں، لیکن سمجھانے کے لیے. تو کہا کہ یا رسول اللہ ابھی تھوڑی سی قبر باقی ہے، تم لوگ باہر آؤ. اور پھر پیغمبر قبر میں اترے. جو باقی قبر رہ گئی تھی وہ پیغمبر نے اپنے ہاتھوں سے مٹی صاف کی. یعنی جہاں پر بنت اسد کا جسم مس ہوگا وہ ابو ایوب انصاری اور زید بن حارثہ کا ہاتھ بھی وہاں نہیں لگا. وہ مٹی ہٹائی پیغمبر نے، اور وہ جو 10% تھی، اور پھر قبر بن گئی. مولا میت کو لے کے تیار کھڑے، بیٹا ماں کی میت کو دفن کرے گا. پیغمبر نے کہا رک جاؤ بھائی، قبر ہو گئی نا، اب اتارو. پیغمبر اپنے ہاتھ سے لے کے رک جاؤ. پیغمبر قبر میں لیٹ گئے. مشہور جملے ہیں، بچوں کے لیے پڑھ رہا ہوں کہ وہ یہ یاد رکھیں. پیغمبر قبر میں لیٹ گئے، کچھ دیر قبر میں لیٹے رہے. اپنی قبر نہیں ہے جو اسلام میں بعض اوقات کچھ لوگوں نے مستحب قرار دیا ہے کہ زندگی میں قبر اپنی کھودو اور اس میں کچھ دیر لیٹا کرو. یہ پیغمبر فاطمہ بنت اسد کی قبر میں لیٹے. اس کے بعد قبر میں بیٹھ گئے. بیٹھنے کے بعد تھوڑی سی تلاوت قرآن قبر کے اندر کی، پھر باہر آئے. اور باہر آنے کے بعد کہا اے علی اب اپنی ماں کو قبر میں پہنچا، اب آخری منزل میں پہنچا. مولا نے ماں کی میت کو قبر میں اتارا، قبر کو بند کیا. پیغمبر نے فرمایا جب میں 35 سے باہر آ رہا تھا، 35 سے ہی آدمی قبر میں اترتا ہے، 35 سے باہر آتا، تو ابھی میں قبر سے باہر نہیں آیا تھا کہ میں نے دیکھا کہ قبر میں جنت سے 2 چراغ لا کے رکھ دیے گئے جو روشن ہو گئے. قبر کا بہت بڑا مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ اندھیرا. ابھی قبر بند نہیں ہوئی، اندھیرا نہیں ہوا، لیکن پیغمبر فرما رہے ہیں کہ میں ابھی نکل رہا تھا. بھئی جب تک کہ پیغمبر قبر میں ایک کو قبر کھلی اور نور رسالت. حضرت عائشہ کا جملہ ہے کہ آدھی رات کے اندھیرے میں بھی اگر ہمیں سوئی ڈھونڈنا ہو تو ہم پیغمبر کے چہرے کے نور سے ڈھونڈ لیا کرتے. تو پیغمبر قبر میں نورانی قبر ہے، نکل رہے جنت سے 2 چراغ لا کے رکھے گا. قبر میں دوسرا مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ ایک اندھیرا، ایک تنہائی. اور کہا ادھر 35 2 چراغ رکھے گئے، سرانے 2 فرشتے لا کے رکھے گئے جنت کے. اور کہا تمہیں بنت اسد کے ساتھ قیامت تک رہنا، تنہائی محسوس نہ کرے. یہ بنت اسد کی تنہائی دور کرنے کے لیے 2 خاص فرشتے مقرر کیے گئے. پھر قبر بند کرتے ہی پیغمبر نے یہ کہا. اور اس کے بعد پھر وہ مشہور واقعہ، یہ شاید نئی باتیں ہوں آپ کے لیے، اس کے بعد کا مشہور واقعہ. پیغمبر سرانے بیٹھ گئے قبر کے، ابھی گئے نہیں، سرانے بیٹھ گئے. کیا کہا؟ ابنوں کی علی لا جعفر ولا عقیل. جناب فاطمہ بنت اسد کی کتنی اولادیں ہیں اس میں اختلاف ہے. یہ طے شدہ بات ہے 4 بیٹے ہیں. اس کے بعد بعض علماء کہتے ہیں 1 بیٹی تھی، ایک تو کنفرم ہے. بعض کہتے ہیں 2 بیٹیاں تھیں، بعض کہتے ہیں 3 بیٹیاں تھیں. ام ہانی یہ تو کنفرم. تو وہ جو کہتے ہیں 2 تھی نا، وہ کہتے ہیں دوسری بیٹی نہیں تھی، ام ہانی کا نام تھا وہ فاختہ. بیٹی ایک ہی تھی، نام الگ ہے، کنیت الگ کے. بعد کہتے ہیں 2 الگ الگ تھی، اس بحث کو چھوڑ دیجیے.
ام ہانی کا بھی بہت ہائی اسٹیٹس ہے اسلام میں. پیغمبر نے مولا کو ایک طرح سے ڈانٹا تو نہیں لیکن کہا کہ ام ہانی کے مسئلے میں دخل نہ دینا. فتح مکہ کے موقع کا مشہور واقعہ ہے نا, جب مکہ فتح ہوا تھا اس دن ام ہانی مکے میں تھی. یہ انہوں نے ہجرت نہیں کی. ایک چھوٹا سا فقہی مسئلہ آ گیا, ابھی 2 منٹ میرے پاس ہیں, یہ بھی بتا دوں. یہ فاطمہ بنت اسد کی بیٹی کی بات, ام ہانی. ام ہانی کے بیٹے ہیں جودہ, جن کا مکان کوفے میں ہے, جو مولا کا مکان کہلاتا ہے. آپ کوفے جاتے ہیں نا, مسجد کوفہ کے پیچھے زیارت کرتے ہیں, یہ مولا کا گھر ہے. مولا کا نہیں ہے وہ. مولا نے تو پہلے دن سے آخری دن تک کہا کہ دیکھو یہ 2 کپڑے لے کے میں مدینے سے آیا ہوں, آج 5 سال کے بعد بھی یہی 2 کپڑے ہیں, نہ لباس میں نے خریدا ہے نہ مکان بنایا. تو مولا یہ کون سا مکان؟ یہ ماموں کو مکان دیا بھانجے نے. ام ہانی کے بیٹے کوفے میں رہتے تھے, مولا آئے تو کہا مولا آپ میرے گھر میں ٹھہریے. خیر, ام ہانی مکے کی فتح کے موقع پہ مکے میں آلریڈی تھی, کیونکہ انہوں نے ہجرت کی ہی نہیں. پیغمبر ان کے گھر آئے اور بہت آتے تھے. خاص طور پر ایک واقعہ تو بہت مشہور ہے, وہ چونکہ ام ہانی سے اس کا تعلق نہیں, وہ کل آ جائے گا, پرسوں آ جائے گا. وہ شان رسالت سے تعلق ہے. شان رسالت و عظمت نبوت کی موضوع پہ بات ہو رہی, لیکن آئے پیغمبر ام ہانی کے گھر میں. کہا ام ہانی مکہ فتح ہوا ہے, لشکر لے کے آئے ہیں, سب کچھ کیا, میں اس وقت پیاس محسوس کر رہا ہوں, کچھ پینے کے لیے ہے؟ ام ہانی نے کنیز کو اشارہ کیا. وہ کنیز برتن میں کو مشروب لائی. بعض علماء نے کہا پانی تھا, بعض نے کہا شربت. پیغمبر کو دیا, پیغمبر نے اس کو نوش کیا. تھوڑا سا پیا, تھوڑا سا بچ گیا, وہ ام ہانی کے حوالے. ام ہانی کے بعد یہ برتن گیا, ام ہانی نے فوراً یہ پانی پی لیا. اچھا, اب آپ کا انداز بتا رہا ہے کہ شاید واقعہ بہت سے لوگوں کے لیے نیا ہے, تو چلیں ٹھیک ہے, یہ شکایت تو نہیں. ام ہانی پانی پی لیا. جب پانی پی لیا, پانی پینے کے فوراً بعد جملہ کا, یا رسول اللہ میں روزے سے تھی. لوگوں نے پوچھا کہ روزے سے تھی تو پھر پانی کیوں پیا؟ کہا جب رسول نے یہ پانی مجھے دیا, اتنا بابرکت پانی میرے ہاتھ میں آیا جس کو پیغمبر کے ہونٹ مس کر چکے ہیں. میرا دل نہیں چاہا کہ یہ پانی میں کسی اور کو دوں یا نعوذ باللہ پھینک دوں. پیغمبر کا تو لعاب دہن کھارے کنویں میں جاتا ہے, پانی میٹھا ہو جاتا ہے. اور اب جائیے آپ مدینے میں, اب پچھلے 3-4 سال سے بہت اہم ایک زیارت ہے بحر خرس. کتنا شاندار بنا دیا گیا, پہلے وہ نہیں جا سکتے, بند تھا. اب کتنا شاندار, آپ جائیں گے تو آپ کا دل خوش ہو جائے گا, اس کو اتنا سجایا. یہ باغ سلمان کے پیچھے ہے, جس گھر میں یہودی دلہن شہزادی کا معجزہ پیش آیا اس کے برابر. تو وہاں کا کیا ہے, لوگوں نے آ کے کہا تھا یا رسول اللہ ہمارے علاقے میں پانی بہت کھاری. پیغمبر تشریف لائے تھے, اس کنویں میں اپنا لعاب دہن ڈالا تھا, اتنا میٹھا پانی. آج کل وہ پانی ملتا ہے؟ آپ جائیے وہاں پانی 5 ریال کی بوتل ملے گی آپ کو, پانی آپ پیئیں گے, آج بھی آپ کو مزہ آ جائے گا 1400 سال کے بعد. تو پیغمبر کا یہ معجزہ, اور یہ پیغمبر کو خود اتنا پسند تھا پانی کہ مدینے میں رہتے تھے, یہ مدینے سے باہر تھا, اپنے پینے کا پانی یہاں سے منگواتے تھے. مولا کو آخری وصیت کیا کی تھی, آئے علی جب مجھے غسل میت دینا, آدھا پانی جبرائیل لے کر آئیں گے جنت سے کوثر کا, آدھا پانی اس کنویں کا ملانا. تو یہ کنواں بہت اہم ہے کیونکہ پیغمبر کا معجزہ. ام ہانی کہتی آدھا بچا ہوا جو بھی مشروب ہو پانی کے شربت, وہ نہیں پتا تاریخ, میں کیا کرتی, اس کا پھینک دیتی؟ ممکن نہیں تھا, کسی اور کو دے دیتی, تبرک مجھے ملا, میرے گھر کا وہ شربت تھا. پیغمبر نے نوچ کیا, میں نے اس کو پی لیا. لیکن پھر فوراً پیغمبر سے پوچھا, یہ فقہی مسئلہ آ گیا, یا رسول اللہ میں نے یہ پانی پی تو لیا مگر میں تو روزے سے تھی. یہاں سے ایک بہت اہم مسئلہ بنا, یہ ام ہانی کی روایت. ام ہانی کون ہے؟ فاطمہ بنت اسد کی وارث. کہا کہ یہ تو روزے میں نے پانی پی لیا. پیغمبر نے کہا سنت روزہ تھا کہ قضا روزہ تھا؟ رمضان تو تھا نہیں ہے, گرچہ فتح مکہ رمضان میں ہوئی ہے, لیکن بہرحال کہا کہ یہ سنت تھا کہ قضا؟ کہا یا رسول اللہ میں نے سنتی روزہ رکھا. پیغمبر نے کہا جو آدمی سنتی روزہ رکھے اسے اختیار ہے دن میں جب چاہے جان بوجھ کے اپنا روزہ توڑ سکتا. یہ تو برکت کے لیے توڑا نا, یہ تو تبرک کے لیے توڑا نا, لیکن اس کے علاوہ بھی چاہے توڑو. آج بھی یہی مسئلہ کہ اگر آپ قضا روزہ رکھیں گے تو ظہر تک آپ کو حق ہے توڑنے کا, زور کے بعد نہیں. وہ بھی شرط یہ ہے کہ اگر قضا کا وقت تنگ نہ ہو. اچھا یہ نہیں, آغا سیستانی کہا جو کہ قضا کا کوئی وقت نہیں ہوتا تو چھوڑ دیں, لیکن زہر کے بعد نہیں توڑ سکتے. سنتی روزہ آپ چاہے مغرب سے 5 منٹ پہلے توڑ دیں. یہ جو مسئلہ ہماری فقہ میں آج بھی ہے 1400 سال بعد. ام ہانی کا واقعہ. کون ام ہانی؟ جناب فاطمہ بنت اسد کی وارث بیٹیوں میں. تو یہ تو کنفرم بیٹی ہیں, لیکن 4 بیٹے اور تھے, 4 بیٹے تھے, طالب, عقیل, جعفر اور مولا. چاروں کا بہت ہائی اسٹیٹس. ان کے حالات بیان کرنا ایک ایک جملے میں بھی ممکن نہیں ہے. لیکن اب پیغمبر نے ام فاطمہ بنت اسد کی قبر بند کر لی. 2 چراغ دیکھے, 2 فرشتے دیکھے. چراغ پائتی تھے, فرشتے سرہانے تھے. اور اس کے بعد باہر نکل کے جب قبر بند ہو گئی, قبر کو دیکھ کے کہا ابنو کی علی لا عقیل ولا جعفر. تیرا بیٹا لیکن علی, تیرا دوسرا بیٹا عقیل نہیں, جعفر نہیں. یا رسول اللہ یہ کیا مطلب اس جملے کا؟ کہا کہ جیسے ہی میں قبر سے نکلا منکر و نکیر آ گئے سوال کرنے.
ہم اور آپ منکر و نکیر کو ڈانٹ کے بھگائیں گے، ہم اور آپ منکر و نکیر سے جنگ کریں گے، ہم کہیں گے مجال ہے اس کی. یہ فاطمہ بنت اسد مولا کائنات کی ماں ہیں، جو مولا نے ایک بار ابو طالب کے لیے کہا تھا اس آدمی سے کہ خاموش ہو جا میں تیرا منہ توڑ دوں گا. جب اس نے کہا تھا کہ عام مسلمان آئے ابو الحسن آپ کا بابا تو اسلام قبول نہیں کیا، جہنم میں جلے. مولا نے کہا خاموش میں تیرا منہ توڑ دوں گا. جس کا بیٹا قسیم جنت و نار ہے وہ باپ کیا کبھی جہنم میں جا سکتا ہے؟ مشہور جملہ ہے مولا کا، بیٹا قسیم جنت و نار ہو اور باپ کو جہنم کی بات کر رہا ہے. فاطمہ بنت اسد کو تو وہ ہیں جن پہ سارے مسلمان بھی متفق ہیں کہ انہوں نے اسلام قبول کیا. ہمارے اعتبار سے یہ دوسری خاتون ہے جناب خدیجہ کے بعد. عام مسلمانوں نے کہا پہلی 10 میں سے ایک ہیں، نمبر نہیں بتاتے ہیں، وہاں ذرا سی گڑبڑ کرتے ہیں حساب میں، لیکن پہلی 10 میں سے ایک کب مانتے ہیں. ان کے لیے منکر و نکیر آ گئے. ہم اور آپ کیا حیثیت رکھتے ہیں بنت اسد کے سامنے؟ کیا آپ ان سے بڑے ہو گئے؟ کیا آپ کی قبر میں آئیں گے نہیں؟ اگر آئیں گے تو آپ ڈانٹ کے بھگا دیں گے؟ میں آپ سے نہیں کہہ رہا ہوں، جن کا یہ نظریہ پیغمبر نے کہا منکر و نکیر آ گئے، انہوں نے میری چچی سے سوال شروع کی تو میری چچی نے پہلے سوال کا جواب دیا اللہ جل جلالہ ربی. پوچھا نا تیرا رب کون؟ کہا اللہ. من نبیوں کا تیرا نبی کون ہے؟ میری چچی نے کہا محمد النبی و میرا بھتیجا محمد میرا نبی. تیرا دین کیا ہے؟ کہا الاسلام و دین اسلام میرا دین. تیری کتاب کیا ہے؟ قرآن و کتابی کتاب. تیرا قبلہ کیا ہے؟ کہا الکعبۃ و قبلت. پھر انہوں نے پوچھا من اماموں کی، تیرا امام کون ہے؟ یہاں پہ فاطمہ بنت اسد ذرا سی شرما گئی. گھر کی بات بیٹے کی بات تھی نا، تھوڑا سا رک گئی. تو میں نے کہا کہ نہیں چچی بولیے بولیے، یہ تو عقیدہ ہے، حق کی بات ہے. ابنوں کی آپ کا بیٹا نام لیجئے، لیکن علی کہیے گا، جعفر تیار نہ کہیے گا، عقیل نہ کہیے گا، وہ بھی آپ کے بیٹے ہیں، کہیں غلط فہمی نہ ہونے پائے. فاطمہ بنت اسد کا یہ واقعہ جہاں پیغمبر نے تلقین میت کی ایک شکل بتائی اور پھر کہا کہ قبر میں اس سوال کا جواب دینا. اب یہ کل سنیے گا، کیونکہ آج تو فاطمہ بنت اسد کی بات ہے، لیکن پیغمبر کی سیرت کے اور واقعات جو آ رہے ہیں نا، پیغمبر نے اپنی ماں اور اپنے باپ کو بھی کیا کلمہ قبر میں پڑھایا، یہ واقعہ کل آئے گا. اور جس وجہ سے یہ فاطمہ بنت اسد کا واقعہ آ گیا وہ وجہ بھی آدھی آئی آدھی رہ گئی.